یہ جو ابھی سیالکوٹ میں یہ معاملہ ہوا اتنا بڑا، جو کہ کرنے والوں کے لیے تو ایک عام سی بات ہے، لیکن انسانیت کے لیے بہت ایک بڑا معاملہ ہے. اس کے اوپر کیا لوگوں کو تعلیم دینا چاہیے؟ کیا اس سے ریزلٹ نکلتا ہے اس معاملے سے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اور ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا معاملہ ہے اس کے اوپر؟ کیا کہو گے آپ؟ اس کے اوپر تو سب سے پہلے یہ بات کہیں گے کہ جو بھی سیالکوٹ میں معاملہ ہوا، اس سے مطلب پوری دنیا کو ایک بہت غلط میسج ملا ہے. کیونکہ سب سے پہلی بات کہ مسلمانوں کی بہت بڑی اس میں بدنامی ہے، اوپر سے ہمارے ملک پاکستان کی بھی بدنامی ہے. اور جو بھی معاملات تھا وہ تو آپ لوگوں کو سب کو پتا ہوا کہ اس بندے کو کیوں مارا گیا اور جلایا گیا. اور جن لوگوں کو نہیں پتا تو وہ بات بتا دیتے ہیں کہ وہ صرف ایک کمپنی کے کوئی آفیسر لیول کے تھے، کمپنی میں آڈٹ ہونے والا تھا اور مشینوں وغیرہ کی صفائی ہو رہی تھی، تو اس میں ایک اسٹیکر لگایا ہوا تھا کسی بندے نے ہمارے نبی کے نام کا. تو مشینوں کی صفائی کے دوران اس بندے نے بولا کہ یہ اسٹیکر اتار دو، اور وہ اسٹیکر اتار دیا گیا. تو اس پہ گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کے مطلب اس کو بری طریقے سے مارا گیا. سوشل میڈیا پہ ویڈیو عام ہے. اور مطلب کہ انسانیت کو بھی ایک نقصان ہوا ایک طریقے سے، اور ہمارے مسلمان ملک کی بھی بدنامی ہوئی. جو غیر مسلم ہیں ان کو ایک مطلب بہت برا میسیج ملا. وہ لوگ، آپ یہ سوچیں کہ دوسرے جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے اس ٹائم پہ. لوگ تو ہماری یعنی کہ ہسٹری میں بہت اچھا کہا جاتا ہے مسلمانوں کو، اور جو ہمارے پچھلے صحابہ وغیرہ نے کام کرے، ایک مسلمانوں کا نام یعنی کہ بہت اچھا طریقے سے آ رہا ہے. لیکن یہ جو نئی امت ہے یہ سوچ رہی نہیں ہے، یہ جذبات کے چکر میں، اور مسلمانوں کا مطلب کہ بہت نام خراب ہو رہا ہے جذباتی میں. چلیں اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، اسٹیکر اتار دیا، لیکن یہ مسئلہ دوسرے طریقے سے بھی حل ہو سکتا تھا. بندے کو تشدد کرنا اور اتنی بری طریقے سے مارنا، بھلے وہ غیر مسلم تھا، لیکن اس اصل میں بات کا بات بڑا یہ ہے افسوس. کہ یہ جو مسئلہ ہے سارا ان کی تعلیم کا ہے. یہ جو مارنے والے تھے ان کے اندر جذبات، واللہ عالم ان کی نیک نیتی کیا تھی. انہوں نے اپنے جو ظاہر سی بات ہے آفیسر لیول کا بندہ تھا، ہر بندے کو کمپنی میں کہیں نہ کہیں ٹسل ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے. اس نے میرے ساتھ ایسا کرا، میں اس کے ایسا کروں گا. لیکن جان لیوا معاملے پہ اس لیول کی کوئی دشمنی نہیں رکھتا. اب انہوں نے اس چیز کا سہارا لے کے اسلام کی ایک خوبصورت چیز کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یہ کرا، تو یہ انہوں نے زیادتی کری. اب اس کا یہ سارا بلیم جو آتا ہے وہ آتا ہے تعلیم دینے والوں پہ. اس کا سارا بلیم جو آتا ہے تعلیم دینے والوں پہ. اس چیز کی ان کو تعلیم کس نے دی کہ یار ایسا ہو تو ایسا ہو؟ یہ سب آپ جانتے ہیں. یہ جو واقعہ ہو کچھ نیا واقعہ نہیں ہے، یہ پچھلے سے چلتے ہوئے آ رہا ہے. یہ تو ابھی سوشل میڈیا اتنا عام ہوئی ہے تو یہ ہمارے منظر عام پہ آ جاتی ہیں چیزیں. اس سے پہلے وہ بینک والا واقعہ اور وہ پشاور والا واقعہ، پشاور جو کافی سارے واقعہ ہوتے رہتے ہیں عام بات. یہ اس سے پہلے کئی تعداد میں بھی ہوتے رہے، لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے اب یہ منظر عام پہ آنے لگے ہیں اور ان کی پکڑ ہونے لگی ہے. ورنہ یہ پہلے چلتے رہے ہیں نجی ماحول میں، گاؤں گھوٹ میں، اور جو بھی بندہ اس آڑ میں لے کے. اب یہ دیکھو یہ شوٹ کب سے ہوا ہے؟ یہ پورا فارمولا، یہ اس چیز کا سہارا لے کے بندے قتل کر دینا، یہ معاملہ شوٹ کب سے ہوا ہے؟ یعنی بوسٹر کب لگا ہے اس کو؟ یہ تیزی سے کب بڑھا ہے؟ یہ آپ لوگ سب جانتے ہیں. اس چیز کی تعلیم کس نے دی؟ ممبروں پہ بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ممبر کے ٹھیکیدار بنے ہوئے اور ممبروں سے غلط تعلیمات دے رہے ہیں کہ وہ جو آیت پڑھی جاتی ہے من سب نبی فقتلوا، یہ جھوٹی روایت ہے، یہ ضعیف روایت ہے. یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن یہ ایسی باتیں کر کے جب ایک بندہ، آپ اور میں اگر عربی میں، یا کوئی امام صاحب ممبر سے، ابھی آپ جس مسجد میں جاتے ہو اس میں عربی میں کوئی ورڈ بتائیں، سامنے والی عوام کیا سمجھے گی؟ وہ بولے کہ یار یہ تو قرآن بتا رہے ہیں تو حدیث بتا رہے ہیں. لیکن کوئی پوچھتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، اور بس عوام کو اس رستے پہ لگا دیا اپنے معاملات کے چکر میں، اپنی ذاتی اناؤں کے چکر میں. لوگوں کو غلط تعلیم دی، لو اب یہ بھگتو. اب آپ اس کا میں حل یہ ہے اس معاملے کا، میرا ایک نظریہ اور مشورہ ہے اس کا کیا کرنا چاہیے بھائی. وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں سب ہے تعلیم جو دے رہے ہیں لوگ ان کی غلطی ہے. اب یہ جو لوگ تعلیم دے رہے ہیں اور جنہوں نے اس معاملے کو شوٹ پہ لایا، یعنی ہائی فائی اسپیڈ سے جو بڑھنے لگا ہے، اور ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بھی بیچ کچھ معاملات میں پیچھے انہوں نے قدم ہٹائے، کیونکہ اسلام کا نام لے کے یہ اس چیز کو آن کر رہے تھے. اس سے پہلے بھی واقعہ ہو چکا ہے. اب آپ یہ دیکھیں جو تعلیم دینے والے لوگ ہیں اس چیز کی، ان سے میں کہوں گا کہ
کل کو آپ کا بھی نمبر آ سکتا ہے. ایسے آ سکتا ہے کہ کوئی دوسرے فرقے والا, کوئی دوسرے فرقہ واریت کی جنگ ہے نا, یہ تو بیچ میں ختم ہو گئی اللہ کا شکر ہے. اس سے پہلے بہت معاملات تھے, فرقہ واریت میں قتل کر دیا جاتا تھا. بالکل صحیح بات ہے. دوسرے فرقے والا آپ کو گستاخ نبی کر کے واجب القتل کر کے آپ کو کبھی بھی قتل کر دے, اور آپ کے فرقے والا کسی اور کو. یہ آہستہ آہستہ اگر آپ نے ان چیزوں کو روکا نہیں, اور جو آپ نے غلط تعلیمات دی ہیں آگے لوگوں کو, عوام کو, نسل کو جو آپ لوگوں نے غلط تعلیم دی ہے, جب تک آپ اس کو آ کے سمجھائیں گے نہیں عوام کو, ہر مسجد کے امام کو یہ بات سمجھانی پڑے گی, کیونکہ معاملہ اس طریقے سے پڑ رہا ہے. ہر مسجد کا امام اپنی مسجد میں جمعے کے خطبوں میں سمجھائے اس چیز کا مطلب کہ اس طریقے سے نہیں ہوتا, اور یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کو آن نہیں کرے, اس کے بارے میں بتائے نہیں وہ غلط تھا, مارنے والے بندے غلط تھے. اور وہ جو اب یہ آپ نے انٹرویو سنا ہوگا ان جوانوں کا کہ ہم نے اس کو واصل جہنم کر دیا. یہ لوگ کون ہوتے ہیں, مطلب ان کا اب رزلٹ تو دیکھو کیا نکل رہا ہے. واصل جہنم تو وہ ہو گیا, مرنے والا واصل جہنم ہو گیا, اور مارنے والا آٹومیٹکلی کیا نکلتا ہے, جنتی. یعنی ان کو تعلیم یہ دی گئی ہے دنیا میں خود فیصلے کریں یہ لوگ, خود فیصلے کریں, دوسرے ان کو تعلیم دی گئی ہے اس معاملے میں مارو جنت کا ٹکٹ. ان کو قرآن پاک ایک تو وہ ضعیف روایت سے یہ تعلیمات دے رہے ہیں, اللہ معاف کرے, یہ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, ان لوگ کیا حال کرنے والے مسلمانوں کا. اب ان کی یہ تعلیم دیکھ کے میں سوچ رہا ہوں, مطلب آج ایک بندے نے سنا کہ وہ جہنم میں چلے گیا اور ہمیں جنت کا ٹکٹ مل گیا, یہ معاملات اور بڑھتے رہیں گے, کل کو اور کوئی دوسرا مر جائے گا. وہی نا, اب یہ دیکھو اس کا اینڈ کیا ہے. یہ ابھی آپ نے اسٹارٹ ہو گیا, بہت شوٹ مار رہے ہیں معاملہ, اس کا اینڈ کیا ہے, اینڈ بھی تو بتا لوگوں کو اینڈ کیا ہے. یہ جنت اور دوزخ کے ٹکٹ آپ دنیا میں ہی بانٹنے لگ گئے, یہ آپ کو کس نے حق دیا؟ حالانکہ اس کے اوپر ایک حدیث ہے کہ اگر دنیا میں کسی کو لانتی ہونے کا سرٹیفکیٹ چاہیے نا, وہ دنیا میں بیٹھ کے فیصلے کرتے کہ یہ جنتی ہو. وہ لانتی ہونے کا کسی کو سرٹیفکیٹ چاہیے نا, حدیث ہے, تو وہ دنیا میں بیٹھ کے فیصلے کرے کہ یہ جنتی ہو, جو وہ لانتی نہیں بات چلو سمجھے لاؤ, اور جتنے بھی لوگ آتے ہیں. بہرحال یہ ان تعلیم دینے والوں کی قصور ہے. یہ ہر مسجد میں ہر ممبر سے اس چیز کی بتایا جائے, اس چیز کی مذمت کی جائے اس معاملے کی, اور لوگوں کو سمجھایا جائے معاملہ غلط تھا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, ہم جانتے ہیں کہ مسجدوں میں اس معاملے کو رفع دفع اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہوا تو غلط, بہرحال ہے وہ پھر یعنی اٹھو مت بیٹھو وہی والی کہانی, نہ بھی کر دی اور ہاں بھی عوام کو لگا کے بھی رکھا. آپ جانتے ہیں ٹی ایل پی معاملے میں یہ مسجدوں کے ممبروں سے کیا کیا واقعات ہوئے ہیں, اور کس طریقے سے یوتھ کو اس طرح موٹیویٹ کیا گیا ہے, اور یہ معاملے کو اتنا شور ملا. تو ان تعلیم دینے والوں کو گورنمنٹ سے کہوں گا کہ ان تعلیم دینے والوں کی بھی گرفت کریں جو ایسی تعلیم دے رہے ہیں. اور جو ہماری عوام ہے جو مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے ہیں, اور خطبے میں اگر کوئی بھی آپ کو مولوی صاحب یا امام صاحب یا مفتی صاحب کوئی بھی ہو, چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا, اگر آپ کو لگتا ہے یہ کوئی غلط تعلیم دے رہا ہے تو اس کی آپ ویڈیو بنائیں, اور ویڈیو بنا کے آپ گورنمنٹ کو دیں, اپنے جو متعلقہ تھانہ لگتا ہے اس میں آپ پہنچائیں کہ یہ بھائی یہ اس تعلیم یہ غلط دے رہا ہے, اس کا رزلٹ غلط نکلے گا. اور اسکول کالج یونیورسٹیز میں بھی جو ایسے ٹیچرز ہیں جو لازمی تھوڑی ہے مسجدوں سے تعلیم ملی, بھائی یہ کالج اور یونیورسٹی سے بھی یہ تعلیم ملتی ہے. بالکل. آپ کیا سمجھتے ہو ان کی تعلیم میں یہ چیز ایڈ نہیں ہوتی؟ آپ کو کیا پتا کون سا ٹیچر کون سے گروہ سے تعلق رکھتا ہے, کس چیز کو وہ فالو کرتا ہے, کس چیز کو زیادہ ترجیح دیتا ہے. تو وہاں سے بھی تعلیم ملتی ہے. اسکول کالج یونیورسٹیز کے لوگ بھی اس چیز کو, اگر ان کو لگے کہ آپ کا جو ٹیچر ہے اور جو بھی بندہ ہے جو اسپیچ دے رہا ہے, پڑھا رہا ہے, سمجھا رہا ہے, اگر وہ غلط تعلیم دے رہا ہے اس کی ویڈیو بنائیں اور اپنے متعلقہ تھانے میں دیں اور سوشل میڈیا پہ ڈالیں کہ یہ غلط تعلیم دے رہے ہیں, اس سے بچوں کو غلط تعلیم مل رہی ہے, غلط نالج ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اور اس پہ آگے اس کا رزلٹ غلط نکلے گا. یہ جب تک نہیں ہوگا یہ معاملہ نہیں رکے گا, کیونکہ اسٹارٹ ہو چکا ہے. یہ سب کو کرنا پڑے گا. آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم دیکھیں اس چیز کی روک تھام کریں, اس غلط چیز کو, کیونکہ اس سے اسلام کی پکچر جو ہے, مسلمانوں کی پکچر گندی ہو رہی ہے, اس پہ کیچڑ آ رہی ہے. پہلے تو ہو ہی چکی ہے, پہلے تو کم گندی نہیں ہے, صاف ستھری ابھی بھی نہیں ہے فرقہ واریت کی لعنت سے. یہ اور گندا کر رہے ہیں. آپ کے جو تبلیغی جماعت والے ہیں ان کا ڈر لگتا ہے کہ بیچارے تبلیغ کرتے ہیں, لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں, اور ان کے منہ پہ تھپڑ ماریں گے لوگ. تھپڑ سے مراد یہ بات رکھے کہ یہ کیا ہوا, تمہارے ملک میں ایک غیر مسلم کو قتل کر دیا گیا اس معاملے پہ, حالانکہ حقیقت بھی نہیں تھی, جھوٹی بلیم دے کے. اور یہ کون سی آپ تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنی سرکار لگاؤ, اپنی عدالت لگاؤ, اپنی خود ہی جج بن جاؤ, خود ہی فیصلہ کر دو, خود ہی موت دے دو. یہ کون سا معاملہ ہے یار, یہ تو بالکل ہی جہالت ہے.
ایسا تو کافر بھی نہیں کرتے ہو، تو مسلمان کر رہے ہو ساری تعلیمات رکھنے کے باوجود کافروں سے زیادہ علم رکھتے ہیں مسلمان. کافروں کے پلے کچھ نہیں ہے، مسلمانوں کے پلے بے حد ہے، بے شمار ہے، یہ تو وہ حاصل بھی نہیں کر سکتے، اتنا کچھ ہے. یعنی اور اگر غور اپنی زندگی بھی لگائیں نا اتنا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہی یہ جہالت ان کی اور اسٹیکر گرفت کریں. اس ٹیچرز ہوئے، اسکالرز ہوئے، ممبر کے ٹھیکیدار ہوئے، مولوی ملا، جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی ہے، جو جن کے پیچھے 10 لوگ کیوں نہ ہوں، پیچھے سے مرم کو سننے والے 10 لوگ کیوں نہ ہوں، اگر وہ آپ کو غلط تعلیم دے رہے کسی بھی لحاظ سے، یہ اس گستاخی والے معاملات کے لحاظ سے، کسی اور لحاظ سے، آپ ان کی ویڈیو بناؤ، ان کی کمپلین کرو. کمپلین نہیں کر سکتے، سوشل میڈیا پہ ڈالو، تاکہ ان کی گرفت ہو. ان کی یہ جو اسلام کی پکچر گندی کرنے میں لگے ہیں اپنے مفاد کے چکر میں، اپنے ذاتی انا کے چکر میں، اپنی ذاتی انا جو ہوتی ہے ان کی، اس کے چکر میں اسلام کا نام استعمال کر کے یہ لوگ اسلام کا نام گندا کر رہے ہیں. اسلام پہ بات آ رہی ہے، دین پر بات آ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات آ رہی ہے یار. اور کچھ عوام بھی ایسی ہے کہ دین کے نام پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ ان سے اٹیچ ہو گئے ہیں. اب ان کو اتنی تعلیم نہیں ہے، وہ جو یہ بہت سارے لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کام بہت اچھا کیا ہم نے، بہت اچھا ہوا. ماشاء اللہ سے ان کے پاس اتنی بڑی جماعت ہے، ان کے پاس لوگ بھی ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف ہی جہاد کریں گے یہاں پہ ملک میں رہ کے. جو اسٹیکر پھاڑنے کا اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں تھا، چلیں اس کو سزا دینی تھی، آپ وہ دین کے لحاظ سے دیتے ہیں نا. قتل کرنے کا بدلہ دین میں قتل ہے، اس نے کوئی قتل تو نہیں کیا تھا نا. اور اسٹیکر پھاڑنے والا معاملہ اگر آپ دیکھیں تو جو پرانے پوسٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں کہیں پہ بھی، مسجد ہو، اسکول ہو، کالج ہو، باہر دیواروں پہ، جب آپ کو نیا اسٹیکر لگانا ہوتا ہے تو آپ پرانا ہٹاتے ہو نا بھائی، ہٹاتے ہو نہیں ہٹاتے، یا اسی کے اوپر چپکا دیتے ہو. مسجدوں میں جو جھنڈیاں لگتی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں جو بناوٹ کے لیے لگتی ہیں، خوبصورتی کے لیے چیزیں لگتی ہیں، جب وہ 5-6 مہینے ہو جاتے ہیں پہلے تو گل چڑھ کے آدھی سے پھاٹ جاتی ہیں، اور جب یہ ہٹاتے ہیں اس کو سائڈ میں رکھتے ہیں، اور سائڈ میں بھی وہی زمین کے اوپر ہی رکھتے ہیں نا، کوئی الگ سے اس کے لیے تخت بنا کے اس کے اوپر وہ اوراق رکھتے ہیں، اور یہ نٹی اٹی کے پل کے نیچے جو قرآن پاک کے اوراق پڑے ہوئے ملتے ہیں آپ کو، اور ابھی بیچ میں جو فلاں کی کوئی نہر سے قرآن پاک کی تھیلیاں وہ بکھرے ہوئے کچرے میں، اور نہر کے پانی میں سب وہ ملے، تو یہ بتاؤ اس پہ کیا کریں؟ وہ جو جتنے بھی لوگ 10 سال سے وہاں پہ کچرا پھینک رہے ہیں اور وہ چیزیں ڈال رہے ہیں، ان سب کو پھانسیاں دے. پھر اصول تو یہ بنتا ہے نا، پھر ان کو بھی پھانسیاں دو، اور یہ جو مسجد کے اوراق نکال کے اور اسکول یونیورسٹی کسی اوراق نکال کے سائڈ میں زمین پہ رکھتے ہیں، ان کو بھی پھانسیاں دو. پھر یہ بھی غصہ ہیں، یہ کون سا قانون ہے کل کو یار؟ غیر مسلم یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ آپ لوگ خود اگر بیعت بھی کرو، خود آپس میں لڑو اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرو تو اس کو کوئی سزا نہیں ہے، اس کو قتل نہیں کیا جا رہا. اگر ہم ایک اسٹیکر پھاڑ دیں یا کچھ کر دیں تو ہمارے قتل کر دیا جا رہا ہے. کل کو یہ سوال کر سکتے ہیں نا. بالکل یار، یہ بہت بڑا معاملہ ہو چکا ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے. اس کا اصل قصوروار جو ہے وہ تعلیم دینے والے لوگ ہیں، جنہوں نے یوتھ کو، نسل کو اس چیز کی طرف غلط موٹیویٹ کرا ہے. غلط جس طرف کرنا چاہیے تو اس طرف تو کرنا نہیں، لیکن غلط موٹیویٹ کر کے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں رزلٹ کیا آ رہا ہے. یہ اور بڑھے گا اگر انہوں نے ابھی سے اس کی روک تھام نہیں کری اس معاملے کی. یہ اگر اس میں ہمارے اسکول ٹیچرز اور اسکالرس اور امام، مسجد کے امام جمعہ کے خطبوں سے، اور جو ان کے لیکچر ہوتے ہیں کالج اور یونیورسٹیز میں، اگر اس چیز پہ انہوں نے آواز نہیں اٹھائی، اس چیز کو لوگوں کو سمجھایا نہیں، بچوں کو سمجھایا نہیں، جو ہماری نسل ہے ان کو سمجھایا نہیں کہ یار یہ ایسا نہیں، یہ غلط ہوا ہے معاملہ، ایسا نہیں ہے، اس طریقے سے اسلام اجازت نہیں دیتا، تو یہ معاملہ کہیں حد تک یہ رک سکتا ہے، ورنہ یہ رکنا بہت مشکل ہے. اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ گرفت ان کی کریں جنہوں نے تعلیم دی، اور جو ابھی تک اس چیز کو آن کر رہے ہیں اور کھل کے مذمت نہیں کر رہے، اپنے لوگوں کو سمجھا نہیں رہے کہ یار یہ نہیں، ایسا نہیں، ایسا ہے. اور آئندہ اگر کوئی بھی بندہ اس چیز کی اگر نسل کو تعلیم دیتا ہے یا بتاتا ہے یا اس چیز کو آن کرتا ہے، صحیح کہتا ہے اور یہ معاملات کی اور تعلیم دیتا ہے، تو اس کی بھی گرفت کرے گورنمنٹ، اس معاملے کو روکے. اور یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ نے اگر جذبات میں اس کو بندے کو قتل کر دیا نا، تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستانی بھی اور مسلمان بھی غیر ملکوں میں دوسرے ملکوں میں جا کے کماتے ہیں. کل کو اگر وہاں پہ آپ کا بندہ کوئی قتل ہو جائے گا تو آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ کہ انہوں نے وہ الزام لگا کے مار دے کہ انہوں نے ہمارے مذہب کی توہین کری. یہ اس طریقے سے مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کے پاس اتنی بڑی جماعت ہے، جہاں پہ حق بنتا ہے آپ وہاں پہ جا کے جہاد کریں تو پاکستان کا نام بھی روشن ہو. آپ اپنے ملک میں بیٹھ کے پاکستان کے لوگوں سے جہاد کر رہے ہیں، اور ایک تو اوپر سے مسلمانوں کا نام خراب ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے. اب مسئلہ جو تعلیم دے رہے ہیں وہ بھی، اور جو ان کو فالو کر رہے ہیں مسئلہ ان میں بھی تو، وہ بھی تو
ان کو فالو کر رہے ہیں نا، ان کی تعلیمات کو، غلط تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں، وہ بھی بس جاہل بن کے چلے جا رہے ہیں، سوچ رہے سمجھ رہے نہیں ہے، پڑھ نہیں رہا. لگے قرآن پاک میں آیت موجود ہے کہ اس چیز کی پیروی جب تک مت کرو جب تک تمہیں اس کا پورا علم نہ ہو جائے، بے شک آنکھ کان اور عقل کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب یہ بیٹھ کے اگر جو اس چیز کی تعلیم دے رہا ہے وہ یہ آیت تو پڑھے ذرا بیٹا، اس چیز کی پیروی مت کرنا، پہلے سوچنا. کون کوئی دیتا ہے؟ تو دیکھو تو یہ تعلیم، یہ مسئلہ سارا ان کا ہے. جو یہ اسکالر سے مراد یہ جتنے بھی تعلیم دینے والے لوگ ہیں، آپ اور میں کیوں نہ ہو، بھلے سوشل میڈیا پہ ہو یا فزیکلی کہیں پہ ہو، ان لوگوں کی تعلیمات درست ہوں گی تو آگے نسل ہماری درست ہوگی. وہ جو بندہ ہے جس نے اس کو اپنے زوم میں اس نے جو جنت کا ٹکٹ کمایا ہے، یہ بتاؤ اس کو یہ تعلیم کہاں سے ملی؟ ذرا غور تو کرو. یہ معاملہ ہوا کیوں، ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو یہ وربلی جو اس کے سرکل میں اس معاملے کی وجہ ہوتی ہے، پیچھے سے بھی تو دیکھو یہ موٹیویٹ کہاں سے ہوئے ہوئے تھے، ان کا دماغ اس معاملے میں بنا ہوا کیسے تھا یار؟ کہ ایسا ہوگا تو ہم اس کی یہ نام لے کے اس چیز کا ہم ایسا کر لیں گے. یہ بڑا نقصان کا معاملہ ہے. پاکستان میں عام ہو چکی ہیں کہ کسی کے بھی اوپر گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دو اور اس کو مارو پیٹو کچھ بھی کرو، آپ بری ہو جاؤ گے، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اس چیز کا لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن بہرحال گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس معاملے میں ذرا بڑے ویژن سے روک تھام کرے. اب ان کو لٹکا دیں گے، اس کے بعد ابھی مثال کے طور پہ ابھی جتنے بھی لوگ انہوں نے پکڑے ہیں سزا دے، اور دینی بھی چاہیے. اب آپ نے دیکھا ہے اس ویڈیو میں لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں تھا. وہ روک کیوں نہیں رہے تھے؟ کیونکہ وہ جو ویڈیو بنا رہے تھے اور مجمع ان کی بھی تعلیم ہوئی، وہ بھی اسی میں شامل تھے. جو قتل کر رہے تھے، جو جلا رہے تھے، وہ بھی انہی میں شامل تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کا مائنڈ بھی اس طریقے کا بنا ہوا تھا. اور یہ اسٹیکر کا تو خیر اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، 2 بندے روک رہے تھے وہ میں نے دیکھا تھا، لیکن ان کو اٹھا کے سائڈ میں کر دیا گیا تھا. اگر آپ کے اندر اتنے جذبات تھے اور اتنے آپ عاشق رسول تھے، جو دوسرا بندہ روک رہا تھا آپ اس کو بھی کچھ کرتے نا. آپ نے صرف وہ غیر مسلم کو ہی کیوں مارا؟ بہرحال یہ تو سیدھا معاملہ بھائی ذاتی آنا تھی، لیکن انہوں نے نام غلط استعمال کرا. اب یہ جو انہوں نے نام غلط استعمال کرا، اس کے اوپر جن لوگوں نے اس چیز کی تعلیم دی ہے ان کو آگے آنا چاہیے، اس چیز کی مذمت کرنی چاہیے، اور اپنی جو انہوں نے یوتھ کو غلط موٹیویٹ کرا اس معاملے پہ، غلط تعلیم دی ہے، اس کو درست کرنا چاہیے. سمپل سا فارمولا ہے. ورنہ یہ آپ کا اور میرا کام ہے جو دیکھنے والے لوگ ہیں کہ اس چیز کی روک تھام کریں، اپنے سرکل کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سمجھائیں. آپ کو اگر ایسا نہیں ایسا ہے اتنے اگر آپ عاشق رسول ہیں تو آپ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند یا کوئی اچھا کام اس طریقے سے کریں گے کسی کی جان لے کر؟ اب بتاؤ، ہم جو اتنا اپنا بڑا جگر رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے حق ہے، پوری دنیا میں سب سے عظیم شخصیت، ہر لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے. اب لوگ انہی کا نام استعمال کریں، ان کا نام بدنام ہو رہا ہے. آپ یہ تو سوچو، اپنا خیال نہیں کر رہے تو اسلام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا تو خیال کرو، اس چیز کو روکو. اور ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے. کافی لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ بھی گستاخ رسول ہوں گے یا تو ان کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے. الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن دل میں جو اصل محبت ہونی چاہیے نا، بندے کا عقیدہ ہونا چاہیے اور دل میں ہونی چاہیے. آپ جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیکر لگا دیں نام کا یا جھنڈے لگا دیں، کل کو وہ بندہ کوئی اتار کے پھینک دے تو آپ اس کو قتل کریں. اس طریقے سے نبی کا نام یا دین کا نام روشن نہیں ہوگا. اس طریقے سے الٹا مسلمانوں کی بدنامی ہے، ہمارے ملک کی بدنامی ہے. اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور مسلمانوں کا نام دنیا میں اگر بلند کرنا ہے نا، تو وہ قرآن میں جو طریقے لکھے ہوئے نا آپ اس طریقے پہ چلیں تو بہتر ہوگا. نبی کی سیرت تو پوچھو. اب جس نے وہ اپنے زوم میں اس کو جو جنت کا ٹکٹ ملا جس بندے کو، اس سے ذرا پوچھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ان کی زندگی تھی، کیا سیرت تھی ان کی، کیا اخلاقیات تھے، پوچھو ذرا. وہ پھر دیکھتے ہیں کیا اس کی تعلیم ہوئی بھی ہوگی. تو یہ موٹیویٹ کرنے والوں نے مسئلہ سارا ان کا ہے، جنہوں نے تعلیم دی ہے اس چیز کی. انہوں نے کیا تعلیم دی؟ ایک غلط تعلیم دے کر یہ لوگ تعلیم لے لیتے ہیں اوپر سے، اور صحیح غلط کا مطلب تحقیق بھی نہیں کرتے کہ سامنے والا صحیح کرے. وہی کہ شکل اور لباس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. ہاں وہی، ایک کوئی بھی بندہ ممبر پہ چڑھ جائے، داڑھی پگڑی اور وائٹ سلوار پہن کے، وہ بس پیر صاحب بن جائیں گے. وہ جو بھی بولیں گے حق ہے، وہ سچ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میری عمر اتنی ہو گئی ہے، کیسے پہچانو گے؟ میری عمر اتنی ہو گئی ہے، میں نے جب جمعے کی نماز میں نماز پڑھنے گیا، کچھ بھی خطبہ چل رہا ہو، لیکن آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بندے نے اٹھ کے سوال کیا ہو کہ مولوی صاحب آپ نے یہ فرمایا ہے، یہ کسی قرآن میں لکھا ہوا ہے یا کوئی حدیث ہے. یہ آج تک کسی نے سوال نہیں کیا. یہ ہونا چاہیے. یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے. اس چیز پہ مسجد کے اماموں سے پوچھنا چاہیے جو بھی معاملہ. اور آج کل کا یہ ٹرینڈ بھی نکال دیا ہے کہ
کوئی اگر سوال کر بھی لینا تو فوراً اس پہ گستاخ رسول کا فتویٰ لگ بالکل گستاخ رسول کا ورنہ تو بدتمیزی، ہوں۔ تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں.